بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شبیر امین سورہ مبارکہ کبد قرآن مجید کی 90ویں سورہ. اس میں کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں. ان قسموں کے معنی و مفہوم پر گفتگو سے پہلے یہ بات پیش نظر رہے کہ پروردگار عالم اگر قسمیں کھاتا ہے تو کیوں کھاتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم قسم کھاتے ہیں اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے، لیکن خدا جس کے ہاں جھوٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسے کم از کم یقین دلانا مقصود نہیں. وہ جب قسم کھاتا ہے تو اولاً پیش نظر کسی بات کی اہمیت، کسی بات کی طرف نسل انسانی کی توجہ کو منتقل کرنا ماشاءاللہ اس کے نزدیک پیش نظر ہوتا ہے. کبھی قسمیں بذات خود اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور بات کہنے کی بجائے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ قسمیں خود قابل توجہ نہیں؟ سورہ فجر میں قسمیں کھائی گئیں تو یہ کہہ کر کہ قسم ہے فجر کی، قسم ہے اس کے بعد 10 راتوں کی، اس کے بعد اس رات کی جو ان 10 راتوں کے بعد آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، قسم ہے جوڑے کی، قسم ہے تنہا کی، اور پھر ارشاد ہوا حلفی ذالکہ لقسم الذی ہجر، کیا یہ صاحبان عقل کے لیے کافی نہیں ہے یہ قسمیں؟ یعنی یہ قسمیں صرف اس لیے کھائی جا رہی ہیں کہ ان قسموں میں جو حقیقت ہے اس پہ توجہ دی جائے، اور وہ حقیقت وہ ہے جس کو عقل انسانی اگر بروئے کار لائے تو پھر ان کا مفہوم و معنی سمجھ میں آتا ہے. جو عمومی رویہ ہے قرآن کا، عموماً قصبے کھانے کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے، ایک حقیقت بیان ہوتی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اگر اس اسٹیٹمنٹ کی دلیل چاہیں تو وہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں اسی میں اس کی دلیل موجود ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جیسے بڑی معروف سورہ عصر، پہلے قسم کھائی والعصر، قسم ہے عصر کی. اب یہ کون سا عصر ہے ہم نہیں جانتے، پورا زمانہ بھی عصر ہے اور ایک وہ تاریخ کا عصر ہے جس میں سارا زمانہ سمٹ کر ایک نقطہ بن گیا. ان میں سے کسی عصر کی قسم کھائی جا رہی ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. اب اگر اس حقیقت کو دیکھنا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی دولت رکھتے ہیں اور جن کا رویہ حق اور صبر کی تلقین کرنا ہے، اگر اس بات کو دیکھنا ہے تو اثر کو دیکھ لو. ماشاءاللہ
اب چاہے اثر سے پورا زمانہ مراد لیجئے، اس میں بھی یہ حقیقت نظر آ جائے گی کہ انجام کار فائدے میں وہی ہیں جو اہل ایمان ہے، عمل صالح کرتے ہیں۔ اور اگر کسی تفصیلی طور پر پوری نسل انسانی کی تاریخ کو کون دیکھے گا تو اس مخصوص عصر کو دیکھ لو جب انسانیت نے اپنا وہ امتحان دیا تھا کہ جس امتحان میں پورے انسان کے جتنے بھی جو نسب العین ہو سکتا ہے، مقاصد ہو سکتے ہیں، وہ بھی نمایاں ہے، اور حق و صداقت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینے کا واقعہ بھی موجود ہے، جو خلاصہ ہے کائنات کا، انسانی زندگی کے کم از کم خلاصہ ہے وہ عصر جس کو آپ عصر کربلا کہتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون خسارے میں ہے اور کون فائدے میں ہے۔ یہاں بھی یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں سورہ کبد میں، ان قسموں کے بعد بھی ایک جملہ کہا گیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو زحمتوں میں، مشقتوں میں پیدا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب قسموں میں توجہ بعد میں دیکھیے گا، اصول میں نے عرض کر دیا کہ جو جملہ کہا جا رہا ہے، جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے، مثلا وہ ایک اور سورہ میں ارشاد ہوا تھا، قسم انجیر کی قسم کھائی گئی، تور کی قسم کھائی گئی، زیتون کی قسم کھائی گئی، بلد امین یعنی سرزمین مکہ کی قسم کھائی گئی، اور ان ساری قسموں کے بعد کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انسان کو ہم نے بہترین اجزاء سے خلق کیا ہے۔ اب اگر انسان کی بہترین خلقت کو سمجھنا ہے تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ان چاروں قسموں کو اگر ملا کر جو منظر بنتا ہے اس میں دیکھیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کیسے احسن تقویم سے خلق ہوا۔ شرح مقصود نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب اسی نوعیت کی قسمیں یہاں ہیں، کچھ قسمیں کھا کے ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ یہ کبد کیا ہے؟ کبد تکلیف، اذیت، مشقت، دشواریاں، مصائب، کرب کی کیفیت، اس کو کہا جاتا ہے کبد۔ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو کرب کی کیفیت میں، ایک تکلیف کی کیفیت میں پیدا کیا، ایک یوں سمجھیے کہ مسلسل ایک غم و اندوہ کی کیفیت ہے، اس میں انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ کبد کون سا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قسموں کی طرف ہم بعد میں توجہ دیں گے، پہلے یہ غور کریں کہ کبد کیا ہے۔ مفسرین نے اس کبد کے معنی میں یہ بتایا کہ صاحب یہ انسان جو ہوتا ہے یہ دوسرے تمام حیوانوں کے مقابلے میں اس کو اپنے سن شعور تک پہنچتے ہوئے نسبتاً زیادہ طویل عرصہ گزارنا پڑتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اعضاء و جوارح اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر سکے، وہ دوسروں کی مدد لے کر، والدین کی مدد سے، اپنے اور پالنے والوں کی مدد لے کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کا مقابلہ کر سکے، اور پھر اس کے سامنے تلاش معاش کی الجھنیں ہیں، ہر وقت رزق کے لیے فکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیماریاں، آزاریاں ہیں، قدم قدم پہ امتحانات ہیں۔ یہ وہ کبد ہے جس میں انسان خلق کیا گیا۔ لیکن تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں، اس لیے زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کبد کے سلسلے میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک تلاش رزق کا تعلق ہے، جہاں تک آزار، مصیبت، مصائب زندگی میں جو پیش آتے ہیں ان کا تعلق ہے، تو انسان کیا دنیا کے اور سارے حیوان کیا ان چیزوں سے بری ہیں؟ کیا ان کو ان مسائل کا سامنا نہیں ہے؟ انسان کے پاس تو پھر بھی اپنے رزق کی تلاش کے لیے اللہ نے، اور اپنے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا مددگار دیا ہے جس کا نام ہے عقل۔ جہاں تک زندگی میں جو تگ و دو ہے، اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو جد و جہد ہے، وہ تو حیوان کو بھی اسی طرح کرنی پڑتی ہے جیسے انسان کو۔ اس کے لیے بھی قدم قدم پہ خطرات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، رزق کے لیے اسے محنت و مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، اور انسان کو تو مدد کے لیے اللہ نے عقل بھی دے رکھی ہے جس سے وہ اپنی گتھیوں کو سلجھا لیتا ہے، مشکلات پہ قابو پا لیتا ہے۔ حیوان کو تو یہ نعمت بھی نہیں حاصل۔ تو اگر کبد یہ زندگی کے مسائل ہیں
تو اس حیوان سے زیادہ تو قبض میں کوئی نہیں، پھر تو وہ قبض میں ہے، انسان تو نہیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے انسان مشقت میں ہے، انسان ایک کرب کی کیفیت میں ہے۔ کچھ مفسرین نے یہاں شرح کرتے ہوئے کہا کہ جناب اس قبض سے مراد دیکھیے شریعت وہ چیز ہے کہ جس کا سامنا صرف انسان کو کرنا پڑتا ہے، یہ حلال حرام جائز ناجائز یہ مسائل صرف انسان کو درپیش ہے، تو یہ وہ قبض ہے جس میں انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ قبض ہے، یعنی یہ وہ کیفیت ہے جس کو شریعت جو کہا جا رہا ہے۔ شریعت کی تعریف خود دین اسلام نے یہ کی کہ یہ تمہارے لیے ہم نے جو دین دیا ہے یہ دین فطرت ہے۔ اب انسان کے لیے فطرت کے مطابق زندگی گزارنا کہیں آسان ہے بنسبت خلاف فطرت زندگی ہے۔ اگر شریعت فطرت ہے تو فطرت کے ماحول میں رہنا انسان کے لیے آسان تر ہے بنسبت غیر فطری فضا میں رہنے کے۔ غیر فطری فضا میں رہنے میں مسائل ہو سکتے ہیں، فطری ماحول میں رہنے میں مسائل نہیں ہوں گے، تو اس صورت سے اس کو قبض کیسے کہا جائے؟ اگر دین فطرت ہے تو پھر اس صورت میں یہ قبض نہیں ہے۔ تو نہ یہ قبض ہے شریعت، نہ قبض ہے تلاش معاش اور زندگی کی اور الجھنیں اور پریشانیاں، یہ بھی قبض نہیں، تو پھر انسان کو کس قبض میں پیدا کیا گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جناب والا اگر عقل سے پوچھیں گے تو شاید جواب یہ ملے کہ انسان کو جس ذمہ دارانہ حیثیت میں دنیا میں خلق کیا گیا ہے، بھیجا جا رہا تھا، تو بھیجے جانے سے پہلے ادھر تخلیق کے مراحل سے گزر رہا تھا انسان، ادھر پروردگار عالم اس کی ذمہ داریوں کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو خلیفہ ارضی بنا کے بھیج رہے ہیں، اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اللہ کی منشا کی ذمہ داریاں لے کے انسان دنیا میں آیا ہے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ کائنات چلے اس طرح چلانے کی ذمہ داری لے کر دنیا میں آیا ہے۔ یہ ہلکے کندھوں کے ساتھ نہیں بلکہ کندھوں پر نیابت الہی کا بوجھ، اللہ کی جانشینی کا بوجھ ہے۔ خلیفۃ اللہ ہے نا، وہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کام کرے گا دنیا میں جو پروردگار عالم اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے چلتا، اب یہ خلیفہ اس کی جگہ پہ یہ نظام چلائے گا۔ تب کتنی بڑی ذمہ داری ہے انسان کی تخلیق پر۔ اچھا، اس کا ذکر قرآن مجید نے ایک اور مقام پر دوسرے پیرائے میں کیا، سورہ احزاب ہے قرآن مجید کی 33ویں سورہ، اس کی آخری 2 آیتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ ایک آیت میں کہا گیا کہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک امانت پیش کی، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، ان سب نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو قبول کر لیا۔ اب اتنا کہنے کے بعد ایک جملہ آیا جس کو ہمارے مفسرین نے عجیب عجیب انداز سے پڑھا، ارشاد ہوا انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی تھا جاہل بھی تھا۔ یعنی امانت جب قبول کی تو اس کے بعد یہ ایک کمنٹری ہو رہی ہے کہ انسان ظالم بھی تھا جاہل بھی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ظالم و جاہل کا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ امانت ایسی تھی کہ جس کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہاڑ انکار کر چکے تھے، زمین انکار کر چکی تھی، آسمان انکار کر چکے تھے، یہ ناسمجھ انسان اس نے کہا کہ یہ ضمانت مجھے سپرد کر دو، تو یہ گویا ظالم تھا اور جاہل تھا جو اس نے اس امانت کو قبول کیا۔ جناب والا اگر وہ امانت ایسی تھی کہ انسان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا تو سب سے پہلا ظلم تو اللہ کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ وہ امانت ایسے کمزوروں کے حوالے کیوں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو انسان اٹھا نہیں سکتا تھا تو اس کے سپرد کیوں کی ہے وہ امانت۔ یقیناً اب یہ تو کہا گیا کہ انسان ظالم تھا جاہل تھا، یہ یعنی یہ ماضی کی بات ہے، ماضی میں انسان ظالم تھا جاہل تھا۔ کب ظالم و جاہل تھا؟ امانت کے قبول کرنے سے پہلے یا امانت کے قبول کرنے کے بعد؟ ماضی تو دونوں ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امانت قبول کرنے کے بعد بھی ماضی ہے اور امانت کے قبول کرنے سے پہلے بھی ماضی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میری سمجھ کیا ہے، ہمارے علماء نے جو بات کہی وہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم و جاہل امانت کو قبول کر کے نہیں ہوا، جب تک اس نے یہ امانت قبول نہیں کی تھی اس وقت تک ظالم بھی تھا جاہل بھی تھا۔
اچھا اب ظالم و جاہل تھا اس سے پہلے جب تک امانت نہیں قبول کیا تھا، اس امانت کے آ جانے سے اب نہ ظالم رہا نہ جاہل رہا، واہ 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 تو یہ امانت کیا ہو سکتی ہے؟ واہ واہ یہ امانت کیا ہو سکتی ہے؟ ظلم کا دوسرا رخ، یعنی ظلم کی ضد عدل ہے اور جہل کی ضد علم ہے۔ واہ 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 گویا یہ عدل اور علم کی امانت تھی جس کو قبول کرنے کے لیے اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا تھا، انسان وہ ہمت تھا جس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس کے کاندھے پہ یہ بوجھ ہے کہ اپنے پورے معاشرے میں عدل قائم کرے، اور اس عدل کی بنیاد اس کا علم ہوگا، وہ علم کو بڑھاتا جائے اور عدل کے نظام کو قائم کرتا جائے۔ یہ ذمہ داری لے کے انسان دنیا میں آیا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس انسان پر اتنی بڑی ذمہ داری ہو، ایک طرف اپنی کمزوری کا احساس، اپنی بے بسی کا احساس، اس دنیا کے اندر کچھ نہ کر سکنے کا احساس، اور وہاں حکم یہ ہے کہ تمہیں جا کے اللہ کی نمائندگی کرنا ہے، جیسے اس کا نظام عادلانہ ہے اس عدالت پہ تمہیں کائنات کا نظام دنیا کا نظام بنانا ہے، جیسے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے ویسے ہی تم علم کی بنیاد پہ فیصلے کرو۔ یہ احساس ہی اتنا بڑا احساس ہے کہ اگر ذہن سمجھ لیجئے کہ اس احساس کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر وہ ایک مسلسل کرب کی کیفیت میں رہے گا کہ کہیں میرا قدم بھٹک نہ جائے، کہیں مجھ سے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ اب یہ خیال رہے کہ یہ احساس ہر فرد کا حصہ نہیں ہوگا، یہ اسی کا ہوگا جس کے اندر شعور ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ذمہ دار تو سب کو بنا کے بھیجا گیا ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں نا معاشرے کے اندر کسی بھی شعبہ حیات میں آپ چلے جائیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ ذمہ دار، ہر آدمی کے سپرد کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ذمہ داری کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اس کو وقت ہی نہیں دیتے۔ اب وہ ان کا وقت نہ دینا، اہمیت نہ سمجھنا، ان کو بھی یہ غیر ذمہ دار آدمی بناتا ہے۔ لیکن جو آدمی سچ مچ ذمہ دار ہے اسے احساس ہے قدم قدم پر، اور پھر جب صورت احوال یہ ہو کہ جن ذمہ داریوں کو لے کے انسان آیا ہے، جس امانت کو لے کے آیا ہے، اس امانت کا ایک دشمن تو اس کی اپنی ذات میں چھپا بیٹھا ہے، اس کی خواہشیں ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، اس کی آرزویں ہیں، جو قدم قدم پہ اس سے کہہ رہی ہیں کہ تمہیں اس نظام کے فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنی ضرورتوں کی فکر کرو۔ دوسری طرف ایک بیرونی دشمن ہے جس نے پہلے دن چیلنج کر دیا تھا کہ تو اتنی بڑی امانت دے کے بھیج رہا ہے، میں اس امانت کو لوٹ کے دکھاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مرتضی سلام۔ اب اندرونی دشمن بھی اس کا دشمن اور بیرونی دشمن بھی گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس قیمتی مال کو لوٹنے کے لیے۔ اس عدل اور اس علم کی دولت کو سمیٹے ہوئے انسان اس پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے۔ یہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا، یہ محتاج زندگی، یہ احساس، یہ وہ کبد ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کبد ہر انسان کا حصہ نہیں ہے، یہ کبد انبیاء کا کبد ہے، یہ اولیاء کا کبد ہے، یہ ائمہ کا کبد ہے، ان ہستیوں کا کبد ہے جو اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ اور جب یہ کبد ہم دیکھتے ہیں تو اس ذات میں جس کے سپرد پورے کائنات کی اصلاح مقصود ہو تو ذرا سوچئے کہ اس پہ کتنی ذمہ داری ہوگی۔ جب دنیا اطمینان سے سکون کی رات سوتی ہے، پیغمبر اسلام غار حرا کی تنہائیوں میں رات بھر جاگ جاگ کر اس ذمہ داری کے احساس کے تقاضوں کو قبول کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ جس کرب سے ذات رسالت کی زندگی اس وقت گزری ہے، وہ ذرا سوچئے کہ پھر جب یہ حکم مل گیا کہ اب پیغام کو جا کے دنیا تک پہنچاؤ تو کیفیت یہ ہے کہ معاشرہ ان افراد پہ مشتمل ہے کہ جو رسول کی بات اس وقت تک سننے کو تیار تھا جب رسول صرف ان کے دنیاوی مسائل پہ بات کرتے تھے، جب ان کے آخرت کی بہتری کی بات شروع ہوئی تو اب وہ معاشرہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ رسول ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ وہ رسول کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں۔ کتنی زحمتوں سے رسول کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کبد کی وہ مسلسل کیفیت ہے
جو ذات رسالت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب انبیاء کی یہ صفت کہ وہ کبد میں مبتلا ہیں، اس کبد کا ذکر کرتے ہوئے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، اس مشقتوں میں پیدا کرنے کے حقیقت کے اظہار کے لیے 3 قسمیں کھائی گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور قسمیں کھانے کا انداز بڑا منفرد ہے، اور جگہ قسم کھائی گئی سیدھی سیدھی قسم کھا لی گئی۔ یہ واحد مقام ہے جہاں کہا گیا لا اقسم ھذا البلد، ہم اس شہر کی قسم نہ کھاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اس شہر کی قسم لا اقسم، ہم نہ کھاتے قسم اس شہر کی ھذا البلد، لیکن کیوں کھا رہے ہیں؟ انت حل بھذا البلد، تو اس شہر کے اندر رہتا ہے۔ ذات رسالت سے خطاب ہے، اے حبیب ہم قسم نہ کھاتے، سبب قسم کیا ہے کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا تھا کہ اگر ہم قسم کھا لیتے، اور کھائی ہے، اس سے پہلے سورہ والتین کے اندر کھائی ہے ھذا البلد الامین، اس بلد امین کی قسم کھائی ہے، گمان ہو سکتا تھا کہ یہ جو اللہ قسم کھا رہا ہے یہ شاید اس لیے کھا رہا ہو کہ یہاں ابراہیم و اسماعیل رہتے تھے، شاید اس لیے قسم کھا رہا ہو کہ یہاں اس کا سب سے بڑا عبادت خانہ ہے، پہلا گھر اس کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ اس سرزمین پہ بنایا گیا، اس میں حجر اسود ہے، اس کے اندر چاہ زمزم ہے، اس کی بہت سی آیات الہی ہیں جو وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے قسم کھا رہا ہو، اس لیے کہہ رہا نہیں ان میں سے کوئی سبب نہیں ہے قسم کھانے کا، ہم اس کی قسم نہ کھاتے، ہم نے تو اس لیے ہم قسم کھا رہے ہیں کہ شہر میں تو رہتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ایک لفظ کہا گیا ووالدوں وما ولد، اور اس میں ایک والد رہتا ہے اور ایک ولد رہتا ہے، ایک باپ اور ایک بیٹا، یعنی 3 شخصیتوں کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ محمد مرانتر سلام۔ اب نتیجہ بالکل پیش پا افتادہ ہے، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بتائیے تاریخ کے اندر اب کوئی کسی بحث تمیز کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہو سکتی ہیں، وہ کون سا باپ ہے کون سا بیٹا ہے۔ لوگوں نے بہت ادھر ادھر جانے کی کوشش کی، باپ سے مراد حضرت آدم ہیں اور بیٹے سے مراد تمام وہ ان کی اولاد ہے، پوری نسل ہے، آدم سے وہ باپ سے مراد حضرت ابراہیم ہیں اور بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل ہیں، اس طرح کی کئی معنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آیت کی ترتیب نے گنجائش نہیں چھوڑی ہے کسی اور کا نام لیا جائے۔ دیکھیے 3 شخصیتوں کا ذکر ہے بسم اللہ اور ان کے ساتھ عمل کی نسبت صرف ایک عمل کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ انت حل بہذا البلد، ماشاءاللہ۔ کہ حبیب آپ اس شہر میں آپ کا محل ہے، آپ رہتے ہیں، قیام ہے آپ کا، جی انت حل، آپ یہاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد بوالدوں وما ولد، نہ والد کے لیے کچھ کہا گیا نہ ولد کے لیے کچھ کہا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والد کیا کرتا ہے ولد کیا کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں کہا گیا، صرف ایک ہی ورب ہے کہ آپ رہتے ہیں، جی، اور اس کے بعد والد و ولد۔ تو یہ صورتحال بالکل وہ ہے کہ آپ درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ تو درود کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، پروردگارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں درود بھیج، وہ آل محمد۔ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ جناب ہونا یہ چاہیے کہ محمد و علی آل محمد، یعنی علی محمد و علی آل محمد، محمد پر بھی درود اور آل محمد پر بھی درود۔ یہ بعض لوگوں نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم کیا کریں، زبان رسالت نے جو درود تعلیم کیا ہے اس میں درود رسول کے نام کے ساتھ ہے، آل محمد رسول کے ساتھ ہے۔ صلی علی محمد و آل
محمد کا مطلب یہ ہوگا کہ صلی اللہ بریکٹ کے باہر ہے، بریکٹ کے اندر محمد و آل محمد ہے، یعنی درود محمد پر بھی اور آل محمد پر بھی۔ اب یہ ان دونوں کی قربت ایسی تھی کہ اللہ بیچ میں اللہ کا فرق بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ ان دونوں کے لیے کہا کہ درود کا لفظ ایک ہے، صلی اللہ محمد و آل محمد، یعنی جس چیز کا اطلاق محمد پہ ہوگا وہی اطلاق آل محمد پہ ہوگا۔ تو اب اگر اسی روشنی میں ہم اس آیہ مجیدہ کو دیکھیں تو جب یہ کہا گیا کہ انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اب اس کا مطلب یہ کہ جس چیز کا اطلاق آپ پر ہو رہا ہے اسی کا اطلاق اولاد اور باپ کے اوپر ہوگا، یعنی اس شہر میں آپ رہتے ہیں اور اس شہر میں ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے۔ اب آدم اور اگر ان کی ساری اولاد اس شہر میں رہتی ہے تو ان کو مراد لے لیجئے۔ ابراہیم جو آ کے اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے واپس فلسطین چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا ہے، اگر وہ دونوں وہاں پہ رہتے ہوں تو ان باپ بیٹے کو مراد لے لیجئے، ورنہ پھر تاریخ میں سوائے ایک باپ بیٹے کے اور کوئی نہیں ملے گا جو رسول کے ساتھ اس شہر میں رہتا ہے۔ اچھا میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہر ذی شعور ذرا سے بھی عقل ہوگی، ہمیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل کھلی ہوئی ہے، واضح ہے کہ یہاں پہ قسم ایک باپ اور ایک بیٹے کی کھائی جا رہی ہے جو رسول کے ساتھ اس شہر میں رہتے ہیں۔ مجھے تو میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ رسول کا قبض میں ہونا تو سمجھ میں آیا، یقیناً وہ باپ اور بیٹا جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ بھی مشقتوں کے ایک سمندر سے گزر رہے ہیں، اس لیے ان کا بھی قبض میں ہونا سمجھ میں آیا، لیکن وہ دونوں ہستیاں باپ اور بیٹا، باپ کے اپنے بہت سے تعارف ہیں، وہ سرزمین عرب کا سید و سردار بھی ہے، وہ سقائے حرم بھی ہے، اس نے عرفات کے میدان میں پیاسوں کی پانی کے لیے اہتمام کیے ہیں، وہ بھی ان کی خصوصیت ہے، خانہ کعبہ کا محافظ بھی ہے، اہل مکہ کا سید و سردار کا بھی مقام اس کو حاصل ہے، بہت سی حیثیتیں ہیں ابو طالب کی، اور جہاں تک علی کا تعلق ہے تو وہ تو مرقع امتیازات، جس صفت انسانی کو، جس فضیلت انسانی کا آپ ذکر کریں گے، علی ابن ابی طالب کی ذات میں جب وہ فضیلت جائے گی تو کہے گی کہ اگر یہاں سے تصدیق نہ ہو تو میں فضیلت ہی نہیں، پہچان فضیلت ہو۔ ان تمام چیزوں کو قطع نظر کرتے ہوئے، تمام صفات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے ایک باپ ہے اور وما ولد، اور جو اس سے پیدا ہوا اس کا بیٹا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ والد ہونے میں اور ولد ہونے میں قبض سے کیا تعلق ہے؟ والد کی حیثیت سے اور اولاد کی حیثیت سے قبض کا کیا تعلق ہے؟ حضرت ابو طالب مراد تو وہی ہے، سیدھی سی بات ہے، کسی زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دکھا دیجئے، بڑے ٹھیک ہے۔ بعد میں بہت سے ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں بھی شاید دی ہوں، کچھ وقت بھی رسول کے ساتھ گزارا ہو، لیکن اس رشتے کے ساتھ کہ ایک باپ ہو ایک بیٹا ہو، جتنے مسلمانوں نے بڑے بڑے نمایاں مسلمان گنائے کہ جنہوں نے حیات رسالت میں کوئی نمایاں کردار ادا کیا یا بعد رسول نمایاں مقامات کے اوپر فائز رہے، اور ملت اسلامیہ یہ سمجھتی رہی کہ ان کا اسلام پہ احسان ہے یا انہوں نے اسلام کے ساتھ اچھا کردار ادا کیا ہے، ان سب کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی خود صاحب کردار تھا کسی اعتبار سے، اولاد اس کردار سے محروم ہے، اور اگر اولاد صاحب مسلمان ہو گئی تھی تو باپ حالت غربت میں دنیا سے، تو اس لیے کسی اور کی طرف تو ذہن نہیں جا سکتا۔ میرا تو صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ یہ والد کہہ کے کیوں تعارف کرایا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس قبض کا والد ہونے سے کیا تعلق؟ جناب والا اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے انسانی فطرت ہے کہ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں میدان جنگ میں جائیں، اگر یہ گنجائش ہو کہ دشمن کو قتل کر سکیں تو ان کی تلوار میں تیزی بھی ہوگی، وہ آگے بڑھ بڑھ کے حملے بھی کریں گے، دشمن کو مارتے بھی رہیں گے،
جو مرد میدان ہیں وہ ایسے موقع پر جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے مخالفوں کو مارتے رہتے ہیں۔ یہ منزل بھی عام آدمیوں کے لیے دشوار ہے، تلوار چلانا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو چلا لیتے ہیں تلوار جب دشمن کو مارنا مقصود ہو۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ دشمن اتنا طاقتور ہو کہ اپنی جان کو خطرہ ہو جائے تو اب ایسی صورت میں ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ میدان میں ہم نے تاریخ میں بارہا دیکھا کہ جو لوگ بڑے دھوم دھام سے میدان کے اندر گئے اس وقت تک تو میدان میں نظر آئے جب تک فریق مخالف کو یعنی گویا دبا رہے تھے، اس کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، لیکن جب جوابی حملے شروع ہوئے تو میدان سے چلے گئے، نہیں قدم جم سکے۔ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں، لیکن سب نہیں، کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس مشکل وقت کو بھی جھیلا اور اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دی ہیں۔ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں ایسے حضرات ہیں جو شہدائے راہ حق بھی ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کی۔ لیکن اگر کبھی صورتحال یہ آ جائے کہ بجائے ہماری زندگی کے ہماری اولاد کی زندگی خطرے میں ہو، دیکھیے جہاں جہاں بھی جس ادارے میں ہم سب کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا وسیلہ معاش ہے یا کوئی زندگی کا مشن ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی خاص راستہ اختیار کر رکھا ہے، اس میں میں اپنا وقت بھی دینے کو تیار ہوں، اپنے املاک بھی سپرد کرنے کو تیار ہوں، وسائل بھی خرچ کرنے کو تیار ہوں، اور اگر کبھی وقت آ جائے تو شاید جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ لیکن اگر کبھی یہ مسئلہ آ جائے کہ تمہیں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا پڑے گا، اپنے بچوں کو خطرے کی حالت میں چھوڑنا پڑے گا، یا ان کی زندگی کا سوال ہو جائے تو پھر اب کوئی امتحان دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ 1,24,000 پیغمبر میں صرف ایک حضرت ابراہیم تھے کہ جنہیں اولاد کا امتحان دینا پڑا، ورنہ اولاد کا امتحان اللہ نے لیا ہی نہیں، اور انبیاء سے نہیں لیا۔ انسان کے ضعف کا پتہ ہے، انسان کی ہمت کے طاقت کا اندازہ ہے اللہ کو کہ اپنی ذات کا امتحان انسان دے سکتا ہے، لیکن اولاد کا امتحان دینا بہت مشکل ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ حضرت ابراہیم کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ جب جس بیٹے کو اللہ سے دعائیں مانگ کے مانگا تھا، ملا تھا، اس بیٹے کی گردن پہ حکم الہی کے تحت چھری چلانی ہے، اب ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، چند لمحوں کی بات ہوگی، ایک گردن کٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے بعد میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک دمبا ذبح ہو گیا، لیکن جتنی دیر تک وہ چھری چل رہی تھی حضرت ابراہیم کی نگاہ میں تو بیٹے کی گردن پہ چل رہی تھی نا، باپ کے دل پہ کیا کچھ گزر گئی ہوگی، کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہی کچھ دل پہ گزرا تھا، دل پر ایسی ہی کیفیتیں گزری تھی کہ اللہ نے انعام میں ابراہیم کو خلیل قرار دے دیا، اسماعیل کو ذبیح قرار دے دیا۔ نہ ابراہیم نے بیٹے کو قتل کیا، نہ بیٹا ذبح ہوا، لیکن بیٹا ذبیح کہلانے لگا، ابراہیم خلیل کہلانے لگے۔ یہ ان کے اس صبر کا نتیجہ ہے، اس عظیم امتحان میں کامیابی کا نتیجہ ہے۔ وہ کبد، وہ زحمت، وہ مشقت جو بیٹے کی گردن پہ چھری کے لانے کے احساس سے پیدا ہو سکتی ہے، اس سے گزرنے کا جو تجربہ ہے، اس تجربے کے انعام میں یہ صلہ مل رہا ہے کہ ان کو خلیل اللہ کہا گیا، ان کو ذبیح اللہ کہا گیا۔ چند لمحوں کا کتنی دیر چھری چلی ہوگی، ان چند لمحوں کا امتحان ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ وہ باپ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس باپ کی پوری زندگی جس طرح گزری وہ گزری، صرف 3.5 سال جب رسول شاب ابو طالب میں تھے، جب ان تمام لوگوں کو بائیکاٹ کر کے اور ایک طرح سے قید کر دیا گیا تھا شاب ایک گھاٹی کے اندر، اس میں محصوری حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اس وقت کیسی کیفیت یہ ہے کہ اب وہ روایت آپ نے سنی ہے کہ 4 بیٹے ہیں اور باری باری جب بھی موقع ملتا ہے رسول کو بستر سے اٹھایا جاتا ہے، اپنے کسی بیٹے کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ پوری رات وہ بیٹا کس لیے لٹایا گیا ہے؟ حفاظت رسول کے لیے۔ جناب والا حفاظت رسول کے لیے کیا یہ آسان طریقہ نہیں تھا کہ بیٹے کو کسی گوشے میں بٹھا دیتے کہ دیکھو بھائی ساری رات جاگتے رہنا ہے، اور اگر دشمن کا بھی حملہ آور ہو تو فوراً جا کے اس دشمن کا گردن دبوچ لینا، اس سے ٹکرا جانا، اس سے لڑ لینا؟ کیا یہ اس طرح بھی تو حفاظت ہو سکتی تھی نا؟ لیکن پھر امکان تھا کہ بیٹے پھر جوان ہیں، اس عمر میں
بعض اوقات نیند غلبہ پا لیتی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو گئے اور محمد کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ذرا سے بھی رسک لیں، ذرا سے بھی بے احتیاطی کا اقدام کریں، آپ نے یہ اہتمام کر دیا کہ رسول کو وہاں سے اٹھاؤ، بیٹے کو لٹا دو کہ اب اگر دشمن آ بھی جائے، حملہ بھی کرتے تو بیٹا مارا جائے، رسول بچ جائے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ابراہیم نے چند لمحوں کا امتحان دیا تھا، یہاں 3.5 سال روز رات کو پوری رات اس امتحان میں گزر رہی ہے کہ خدا جانے صبح بیٹا زندہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جی تو اب جس کا اگر چند لمحوں کے امتحان میں ابراہیم خلیل بن جائیں اور اسماعیل ذبیح بن جائے، تو اب جس نے 3.5 سال کم از کم لگاتار اپنے بیٹوں کو قربان گاہ پہ لٹایا ہو تو اس کا خلیل کے مقابلے میں لقب سوچئے اور ان کے بچوں کا ذبیح کے مقابلے میں لقب سوچئے۔ یہ مسلسل وہ کرب ہے، یہ مسلسل وہ کبد ہے جس میں ابو طالب کی زندگی گزر رہی ہے۔ احساس ذمہ داری ہے، اور یہ احساس ذمہ داری ابو طالب کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے، وہ 3.5 سال تو ایک زمانہ ہے، ایک طرح کے امتحان ہے۔ اس سے پہلے بھی کبد کی نوعیت یہ ہے کہ راز الہی سپرد ہو گیا ہے ابو طالب کے، ابو طالب راز کو پوری طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے بھتیجے کا، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ جب تک وقت معین نہ آئے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس راز کی پوری طرح سے حفاظت کی جائے گی۔ اب راز وہ ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا انکشاف ہوگا، جس وقت یہ راز کھلے گا تو کائنات کا سب سے بڑا واقعہ رونما ہوگا کہ خدا کا وہ پیغمبر جو اس کائنات کے نجات کا ذریعہ ہے، جو سبب تخلیق کائنات ہے، اس کا صحیح تعارف ہوگا۔ اس تعارف سے یہ واقف ہیں، لیکن ابھی حکم نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی اعلان نہ کرو۔ اب ذرا رازداری خود بڑی مشکل ہوتی ہے، اتنا بڑا راز ہو اس کا چھپانا بہت مشکل ہے، لیکن ابو طالب کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ مشکل یہ ہے کہ یہ راز اپنی جگہ پہ ابو طالب کے لیے اس راز کو چھپا لینا ممکن ہے، لیکن رسول کی قد و قامت ایسی ہے کہ چاہے راز کو کوئی زبان سے ظاہر کرے یا نہ کرے، دیکھنے والا کہتا ہے یہ کوئی شخص جو ہے یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ عرب کا معاشرہ اپنے اس نوجوان کو جو اسی کے اندر پروان چڑھا ہے اسے دیکھ کے کہتا ہے یہ تو صادق ہے، یہ امین ہے، یہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، اپنے سے مختلف پاتا ہے۔ اب یہاں تک تو ان کا ذہن پہنچ گیا، یہ اس راز کا انکشاف ہی تھا نا جو اس طرح ظاہر ہو رہا تھا۔ اچھا، اب صرف یہی بات نہیں تھی، ہوتا یہ ہے کہ اگر اب تو اس سے کہانیاں ہو گئیں کہ پرانے زمانے میں بادشاہ بھیس بدل کے آ کے اپنی رعایا کی حالت دیکھا کرتے تھے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک بادشاہ نے بھیس بدلا ہے، وہ رعایا کے اندر گردش کر رہا ہے، ایک عام انسان کے طور پہ پھر رہا ہے، اتنے میں دربار کا کوئی امیر، دربار کا عہدیدار وہ اتفاق سے وہاں آ جاتا ہے، اسے بادشاہ اس حلیے میں نظر آتا ہے، اسے احساس ہے کہ بادشاہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی حقیقت ظاہر کی جائے۔ محبوب بھر کے آیا ہے نا، ہرگز وہ جانتا ہے کہ بادشاہ کے اس طرح مایا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی حقیقت کا اظہار نہ کیا جائے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ جو جانتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے اس کے رویے میں کیا عام رویہ رہ جائے گا؟ وہ راز کو ظاہر نہ کرے لیکن مؤدب ہو کے کھڑا ہو جائے گا، بات کرتے ہوئے ایک لفظ تول تول کے بولے گا کہ آخر بادشاہ ہے، کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ اب ابو طالب تو اس راز کو راز رکھ رہے ہیں، لیکن کیا کریں ان آسمان پہ چلتے ہوئے بادلوں کو کہ جو کبھی بغیر سائے کے نہیں رہنے دیتے، ان جھاڑیوں کو کہ جو اپنے دامن کو سمیٹ لیتی ہیں، ان ہواؤں کو جو گرد کو پیر سے اوپر بلند نہیں ہونے دیتی۔ عرب پر قضاء و قدر کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو زمانے کا بادشاہ ہے، کر کے جاتا ہے۔ تو کتنا مشکل ہے اس راز کو راز رکھنا، یہ کبد ہے
جس سے ابو طالب گزر رہے ہیں، اور پھر اس قبط کو 4 چاند لگ گئے جب یہ حکم بھی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری ذات تک محدود نہیں ہے، اس ذمہ داری کو منتقل ہونا ہے تمہاری اس اولاد کی طرف۔ لیکن یہاں پر بھی قرآن مجید نے عجیب بلاغت کا مظاہرہ کیا ہے، والدوں کہہ کے تو ایک شخص معین کر دیا، والد ایک باپ، لیکن وما ولد، وما کا لفظ ہے جو کوئی بھی، جتنے بھی، ولد ہے تو واحد، لیکن یہ ذکر کر رہا ہے کہ جتنے بھی حضرت ابو طالب سے پیدا ہوئے وہ سب ولد ہیں، اور وہ ولد صرف کوئی نہیں جو بیٹے ہیں بلکہ ان کی قیامت تک جتنی نسلیں ہیں وہ سب ولد ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، دیکھیے انسان اپنے علم کو دوسرے میں منتقل کر سکتا ہے، اپنی معلومات دوسرے کو بتا سکتا ہے، اولاد کو سکھا دے، بتا دے، جو اس کو آتا ہے وہ اس کو بھی وہ فن سکھا دے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن احساسات کو منتقل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں اپنی خوشی کسی میں منتقل کر دوں، اپنا غم منتقل کر دوں، جذبات کو منتقل کر دوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اس احساس ذمہ داری کو منتقل کرنا ہے، اس احساس ذمہ داری کو منتقل کرنا ہے جو ابو طالب کے سر پہ ہے۔ جناب والا، آپ لوگ کہتے ہیں علی نے شب ہجرت بڑا کمال دکھایا کہ ساری رات اطمینان سے سوتے رہے، اور بڑے فخر سے کہا کہ جیسی نیند آج آئی ہے اس سے پہلے نیند نہیں آئی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ علی کا کمال تھا؟ یہ تربیت ابو طالب کا نتیجہ تھا، یہ اس قبض کو منتقل کرنے کا نتیجہ تھا۔ ذرا نفسیاتی حوالے سے اس واقعے کو دیکھیے، یہ جناب امیر کا یہ کہنا ہے کہ اس رات جیسی نیند آئی اس سے پہلے کبھی نیند نہیں آئی تھی، کیا اس کا سبب کیا ہے؟ حضور نے تو یہی کہا تھا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اس لیے کہ حکم وہی دیا جا سکتا ہے جو دوسرا جس پہ پر اختیار رکھتا ہوں۔ لیٹنے کا اختیار تو کسی کو بھی حاصل ہے، نیند کا اختیار ساری رات کروٹیں بدل کے گزر جائے تو نیند بعض اوقات نہیں آتا، چاہتا ہے کہ آ جائے، اور پھر جب ایسے حالات ہوں تو نیند کیسے آ جائے؟ نیند تو اسی وقت آتی ہے جب نفس اپنی جگہ پہ مطمئن ہو۔ سبحان اللہ۔ تو علی سوئے تو کیسے سوئے؟ تو میری سمجھ میں اس کا یعنی کچھ تصور یوں بنتا ہے کہ یہ تجربہ آپ حضرات کو بھی ہوگا، یہاں مجلس میں بیٹھے بیٹھے بہت سے لوگ، اتنا طول کلام تو نہیں ہوا لیکن اگر بات زیادہ بڑھ گئی تو بہت سے لوگوں کو یہاں بیٹھے بیٹھے نیند آتی رہے گی، لیکن اس نیند میں ذہنی حالت یہ رہے گی کہ ذرا سے آواز بلند ہوئی، سنا واہ واہ کی صدا تو بے ساختہ خود بھی چونک کے واہ واہ۔ اکثر ایسی بھی صورت گزر گئی، بہت سے لوگوں کے تجربے ہوئے کہ وہ بے ساختہ مصائب ہو رہے ہیں، اب وہ چونکے تھے تو ان کا واہ واہ سبحان اللہ۔ اب وہ ہر وقت ذہن نیم بیدار رہتا ہے۔ یہاں بچے چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ تھوڑی دیر کی گفتگو سنی، آخر تھک کے وہ سو گئے، لیکن اب جب آپ کے جانے کا وقت آیا آپ نے ایک آواز دی، اٹھ کھڑے ہوئے چلے گئے، اس کے بعد لے جا کے ان کے بستر پہ لٹایا، اب ان کو مطمئن ہو گئے کہ اب ہم اپنے بستر پہ آ گئے ہیں، اب سو گئے، اب وہاں پہ ساری رات سوتے رہیں گے، اب صبح اسکول پہ بھیجنے کے لیے جگانے کے لیے کافی زور لگانا پڑے گا۔ جی نیند اس وقت تک نہیں آتی جب تک سونے کا مقام نہ ہو، لیکن بے چینی ایک کیفیت رہتی ہے کہ ابھی گہری نیند نہیں آتی، ہاں جب یہاں سے اٹھے اور جا کے اپنے بستر پہ لیٹے تو پھر گہری نیند آ جاتی ہے۔ 3.5 سال تک علی مشق کرتے رہے ہیں کہ معلوم ہے جب تک اپنے بستر پہ لیٹے ہیں ابھی بابا آئیں گے یہاں سے مجھے اٹھائیں گے اور لے جا کے ایک دوسرے بستر پہ لٹا دیں گے، رسول کے بستر پہ جب لٹائیں گے تو میں صبح تک سوتا رہوں گا، کوئی نہیں جگہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بلند تر سلوات۔ اب شاب ابو طالب سے آگے 3 سال تک علی پابند ہے کہ اس بستر پہ لیٹے جس پہ ان کو معلوم ہے ابھی اٹھایا جاؤں گا، اپنے بستر پہ لیٹتے رہے 3 سال تک،
3 سال کے بعد اچانک وہ بستر ملا جس پہ لیٹتے تھے تو صبح تک اطمینان سے سو رہے تھے، تو چنانچہ علی کو ایسی نیند آئی کہ اس سے پہلے ایسی نیند نہیں آئی تھی۔ آج وہ بستر ملا نا جہاں پہ سونے کی عادت تھی۔ یہ انتقال ہے، یہ منتقل کرنا ہے اس قبض کو اپنی اولاد کی طرف، احساس ذمہ داری کو۔ اور کیا کہنے ابو طالب کے اس انتقال قبض کی کیفیت، اس ذمہ داری کو اس طرح منتقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے پوری تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں خصوصیت سے آپ یہ دیکھیے کہ یوں تو ہمیں بہت سے آدمی مل جائیں گے جو جن کے لیے کہا جائے گا کہ صاحب ان کے پاس دیکھیے کتنے بڑے مسلمانوں میں بہت ہی قابل فرمانروا ثابت ہوئے، بڑے کامیاب حکمران رہے، سلطنت اتنی بڑی تھی، اقتدار اتنا زیادہ تھا۔ یہ سب کہہ کر کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کے محسن ہیں، یہ ان کا اسلام پر احسان ہے۔ جناب والا، اگر کسی کو اسلام کے نتیجے میں اقتدار مل گیا، حکومت مل گئی، اس کے بعد چاہے وہ قابلیت کا مظاہرہ کرتا رہے، اپنی اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے، لیکن یہ اقتدار ملا ہے تو یہ اسلام کا عطیہ ہے، اسلام کا اس پہ احسان ہے۔ دنیا کے لیے وہ چاہے کتنے بڑے ہوں، اسلام کے مقابلے میں وہ بندے ہیں کہ جس نے اسلام نے ان کو اتنا بڑا احسان سے نوازا ہے کہ وہ اسلام کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ کیا اسلام تو نہ ہوتا تو ہم گلیوں کے اندر گھوم پھر کے سودا بیچ رہے ہو۔ تاریخی طور پر یہی صورتحال ہے بھائی، عرب میں سرے سے کوئی حکومت کا تصور ہی نہیں تھا، اسلام سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ تخت کیا ہوتا ہے اور تخت کے اوپر بیٹھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ اسلام آیا تو ان کو ایک شعور ملا کہ ایک اجتماعی زندگی بھی ہوتی ہے، کوئی مرکزی حکومت بھی ہوتی ہے، اب حکمران بھی بننا شروع ہو گئے، تو یہ حکمران بنے تو اسلام کا عطیہ ہے نا، اسلام کی بخشش ہے ان کی ذات کے اوپر۔ چاہے انہوں نے جس طرح سے بھی اقتدار لیا ہو، لیکن اسلام نہ ہوتا تو یہ اقتدار ان کو نہ ملتا۔ اسلام ان کا شکر گزار نہیں، وہ اسلام کے شکر گزار، اسلام پر ان کا احسان نہیں، اسلام کا احسان ان کی گردنوں پہ ہے۔ ہاں، اسلام کے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ان کا نام ہے، ان کا احسان ہے جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں اسلام کے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے اسلام کے لیے۔ اور پھر اس اعتبار سے میں بے خوف تردید کہہ سکتا ہوں پوری ملت اسلامیہ اپنی پوری تاریخ کو لے آئے اور بتائے کہ کس نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی، خاص طور پر اپنے جان کی قربانی، اپنے اولاد کی قربانی۔ ایک بنو امیہ کا ایک فرد تھا، نام ہے ابو الفرج اصفہانی، یہ 4 صدی ہجری کا آدمی ہے۔ مروان ابن حکم کا بھائی ایک تھا، اس کی اولاد میں یہ شخص اس لیے اموی تھا، نسلی اعتبار سے اموی ہوتے ہوئے تمام زندگی اس کی اموی ذوق اور اسی مذاق میں زندگی گزری۔ لکھنے پڑھنے والا آدمی تھا، اس نے کتاب 50 جلدوں میں لکھی الاغانی کے نام سے۔ اغانی ایک طرح سے نغمے کی جمع ہے۔ جتنی عرب کی موسیقی تھی، جتنے عرب کے لوگ گیت تھے، جتنے نغمے لوگ گایا کرتے تھے، وہ ہودی خان جو سفر کے دوران جو اونٹ لے کے چلتے تھے ان کے گانے وہ تمام جمع کیے، جو درباروں میں موسیقار پڑھا کرتے تھے وہ نغمے جمع کیے۔ یہ ساری ان تمام باتوں کا مجموعہ ہے 50 جلدوں میں الاغانی نامی کتاب، کہ جس میں اس دور کی موسیقی، اس دور کی بزم آرائی کی جتنی باتیں تھیں، اگر لطیفے گوئیاں ہوتی تھیں ان لطیفوں کو جمع کر لیا، قصے کہانیاں تھیں ان کو جمع کر لیا، اور اس طرح یہ ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اس میں آل محمد کے سلسلے میں بنو امیہ کے دربار میں جتنی مذاق خیز باتیں کی جاتی تھیں، جتنے قصے گھڑ کر ان کی کردار کشی کی جاتی تھی، وہ سب الاغانی میں موجود ہیں۔ اور بعض اوقات آج مورخین وہیں سے واقعات اٹھاتے ہیں اور ہمارے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیے تاریخ تو یہ کہتی ہے، تاریخ تو یہ کہتی ہے، یعنی ان قصے کہانیوں کو تاریخ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ جناب سکینہ کے عمر کا زیادہ ہونا، اور پھر آپ کا، اب میں کیا عرض کروں، آپ حضرات تک تو یہ تفصیلات نہ ہی پہنچے تو بہتر ہے، یعنی اس کتاب کے مطابق جناب سکینہ
ایسی شخصیت تھیں کہ ان کو فن موسیقی سے بہت دلچسپی تھی. ان کے ہاں موسیقی کے اجتماعات ہوا کرتے تھے، رقاصائیں آ کے رقص کا مظاہرہ کرتی تھیں، طائف میں ایک محل تھا وغیرہ وغیرہ، نہ معلوم کیا کیا کہانیاں بیان کی گئی ہیں. نہیں، ہم نے جو باتیں ہم پر جہاں جہاں سے بھی آئی ہیں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور خدا کے فضل سے ہمیں جواب دینے میں کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم صرف غصہ دکھا کے رہ جائیں. ہمارے علماء نے تحقیق کی، یقیناً ایک شخصیت ایسی گزری ہے اسلام کی، لیکن وہ شخصیت حضرت ابو ہریرہ کی پوتی تھی. اسی کے پاس اتنے مال و دولت ہو سکتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اہتمام کرتی. وہ اس کے اوپر پوری تحقیق ہے ہمارے علماء کی. یہ قصے کہانیاں اس میں نام کی یکسانیت کی وجہ سے اس کو جناب امام حسین السلام کی صاحبزادی کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا گیا. جب امام حسن علیہ السلام کی بے پناہ شادیوں کا تذکرہ، طلاق دینے کی باتیں، یہ سب کچھ الغانی میں بیان ہوئی ہیں. وہی ابو الفرج اصفہانی زندگی کے آخری دور میں ساری زندگی گویا اپنے قلم کے ذریعے سے آل محمد پہ ظلم کرتا رہا، ان کے متعلق جھوٹ بیان کرتا رہا. آخری عمر کے حصے میں اسے احساس ہونے لگا ان مظالم کا جو آل محمد پہ کیے گئے. چنانچہ اس نے کتاب لکھی مقاتل الطالبین، بڑی معروف کتاب ہے یہ. طالبین اولاد ابو طالب کا نام ہے، اولاد ابو طالب کو طالبین کہا گیا. مقاتل الطالبین اولاد ابو طالب کے قتل کے جو واقعات ہوئے ان کو جمع کیا ہے. سن 311 ہجری میں یہ کتاب مکمل ہوئی ہے، 311 ہجری میں. تو آخری سطور لکھتا ہے کہ آج جمادی الثانی کی غالباً 13 تاریخ ہے یا 14 تاریخ ہے اور 311 ہجری ہے. آج تک جتنے ابو طالب کی اولاد کے افراد کے مقتول تھے جن کے قوائف مجھے مل سکے ان کو میں نے جمع کیا ہے. لیکن طبرستان کے علاقے میں اور یمن کے علاقے میں جو حضرات جو اولاد ابو طالب مارے گئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کے قوائف مجھے حاصل نہیں ہو سکے، کسی کے قاتل کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی، اس لیے وہ سب میں نے چھوڑ دیے ہیں. صرف ان کا تذکرہ لکھا ہے کہ جن کے افراد کے مقتول کا بھی نام معلوم ہے اور قاتل کا بھی نام معلوم ہے. اس طرح سے اس نے یہ کتاب ترتیب دی ہے مقاتل الطالبین. 226 افراد کا ذکر ہے جناب ابو طالب کی اولاد جو 311 ہجری تک شہید ہوئے ہیں، راہ خدا میں جان دینے والے تھے. بظاہر آپ کو چھوٹی سی بات لگ رہی ہے، ایک نسل میں 300 سال میں 226 یعنی کم از کم ہر 2 دن میں، ہر 3 دنوں میں 2 کم از کم افراد شہید ہوتے رہے ہیں اولاد ابو طالب میں سے، جو اس دوران میں جام شہادت پیتے رہے ہیں. یہ جام شہادت پی رہے تھے زمین کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، کسی کا حق چھیننے کے لیے نہیں. جتنی قربانیاں سب اسلام کے لیے ہیں. یہ قربانیاں اب ذرا مجھے مسلمانوں کا کوئی اور گروہ، کوئی اور جماعت بتائے کہ 226 تو دور رہے، 20 بھی نہیں، 2 افراد ہی بتا دے کہ جو راہ خدا میں قربانی پیش کی ہو اور وہ قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی. حکومتیں تو مسلمانوں نے حاصل کر لی، جتنے فیض پہنچ سکتے تھے وہ تو لے لیے. اسلام کی بقا کے لیے قربانی کسی نے قربانی نہیں دی. یہ قربانی نہ دینے کی بات تھی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تاریخ کی جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، عہد امام حسین علیہ السلام میں سن 60 ہجری میں جب امام حسین السلام کو سفر کرتے دیکھ رہے ہیں تو کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ ذرا یہ موسم دیکھیے، بھلا یہ موسم سفر کے قابل ہے؟ ان گرمیوں میں آپ سفر کر رہے ہیں. کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ جو جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ یہ عورتوں بچوں کو تو نہ لے جائیں نا، یہ کہاں ان صعوبتوں میں ان تکلیفوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر جانا ہے تو بجائے عراق کی طرف جانے کے کسی ایسے علاقے کی طرف جائیے جہاں آپ کے مددگار اور حامی جمع ہو سکیں. یعنی اس وقت کسی کو فکر ہے تو موسم کی شدتوں کی فکر ہے، فکر ہے تو اہل و عیال کی زندگی کی فکر ہے، فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ کہاں حامی مددگار یاور و ناصر موجود ہیں. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اسلام پر کیا بنے. کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہے. یہ ذہن میں سوال ہے تو اولاد ابو طالب کے ذہن میں سوال ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج معاشرے سے نیکی اسی طرح ختم ہو گئی ہے کہ جیسے کسی برتن میں پانی ہو، سارا پانی بہہ جائے
تو جو نمی رہ جاتی ہے نا اس کے ساتھ بس اتنی نیکی رہ گئی ہے، ورنہ نیکی ختم ہو چکی ہے مسلم معاشرے سے۔ اور میں تو اپنے نانا کے دین کی احیا کے لیے اٹھا ہوں۔ اس دور میں جب لوگ اہل و عیال کی فکر کرتے ہیں، موسم کی فکر کرتے ہیں، حسین کو اگر فکر ہے تو اسلام کی فکر ہے۔ اور یہ وہی وقت نہیں ہے، پوری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے کہ یہ اسلام کی فکر کرتے رہے۔ یہ ابو طالب کی طرف سے اس قبض کو منتقل کرنے کی بات تھی۔ اس اولاد میں وہ قرب دائمی طور پہ رہا، اس وقت بھی اور آج بھی وہ ذات ان پردہ غیبت میں بیٹھی ہوئی اسی قرب کے دور سے گزر رہی ہے۔ جو کیفیتیں گزر رہی ہیں یہ سب ان کے سامنے ہے، اور ان کے پیش نظر اسلام کی وہ سربلندی ہے جس کے لیے وہ ایک دن ظہور فرمائیں گے۔ یعنی یہ ایک دائمی طور پر دین اسلام کی بقا کا اہتمام کر دیا ابو طالب کے ذریعے سے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ والد و ما ولد کے کئی مفہوم کیوں لیا گیا۔ بس سامعین گرامی، یہ اسی قبض کا نتیجہ تھا کہ کسی اور کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حسین جس کے کاندھوں پہ ذمہ داری تھی، جو احساس ذمہ داری کا پوری طرح محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ اس کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے ہی سن 60 ہجری کا رجب کا مہینہ آیا ہے نا، تو مہینہ کے آتے ہی حسین کا طرز عمل بالکل مختلف ہو گیا۔ حسین ویسے بھی بہت سنجیدہ، کم گفتگو کرنے والے پروقار شخصیت تھے، لیکن جب سے رجب شروع ہوا ہے آپ کے معمولات بالکل بدل گئے ہیں۔ دن کا اکثر وقت کبھی جنت البقیع میں گزرتا ہے، کبھی روضہ رسول پہ گزرتا ہے۔ لوگ کبھی محسوس کرتے تھے کہ حسین قبر رسول پہ کھڑے ہوئے کچھ اس انداز سے باتیں کر رہے ہیں جیسے نانا سے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، کوئی منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہوتے ہوتے ایک دن حسین گھر میں آئے ہیں اور آ کے بہن سے کہا ہے، بہن ذرا نانا کا امامہ تو لانا، نانا کا امامہ تو لانا۔ یہ امامہ اس گھر کے تبرک کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب کوئی بڑی مہم پیش آتی تھی نا تو اس کو تبرکاً سر کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ جناب زینب گئیں، خاموشی سے امامہ لے کے آئیں، آ کے سپرد کیا۔ امام نے امامہ اپنے سر مبارک پہ باندھا، باندھ کر اب نکلے۔ اب جو نکلے ہیں گھر سے تو ایک مرتبہ زینب نے انہوں محمد کو آواز دی، تم اتنے بچے نہیں ہو کہ ماموں چلے جاؤ، تم گھر میں بیٹھ کر جاؤ ماموں کے ساتھ۔ بچے دوڑے، ادھر قاسم کی ماں نے قاسم کو آواز دی، علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کو آواز دی، اور ایک صرف تھا کہ جس کو آواز دینے کی ضرورت نہیں، ایک فرد ایسا تھا کہ جس کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر حسین کا قدم باہر نکلا، ادھر عباس کا قدم باہر۔ ساری جماعت حسین کے ساتھ جا رہی ہے، بنی ہاشم کے سارے افراد جا رہے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ مدینے والوں نے کبھی ان کو اس طرح ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگا جیسے مدینے کی گلیوں میں کہکشاں اتر آئی ہے، چاند ستاروں کا جلوس ہے جا رہا ہے، لوگ کام چھوڑ چھوڑ کر دیکھنے لگے۔ میں کہوں گا مدینے والے جی بھر کے دیکھ لو، مدینے والوں یہ منظر پھر نظر نہیں آ رہا ہے۔ بس آمین گرامی، واقعات آپ لوگوں کی نگاہ میں ہے۔ قافلہ گیا پلید کے دربار تک، وہاں کچھ مکالمے ہوئے، حسین وہاں سے پلٹ آئے۔ اب جب پلٹ کے آئے تو اب تک تو زینب نے نہیں پوچھا تھا، اب زینب نے پوچھا بھیا کیا ارادے ہیں، کیا ہوا؟ کہا اب اسلام کہہ رہا ہے کہ زینب، اسلام کہہ رہا ہے کہ اب قربانی کا وقت ہے، اب مجھے جان دینی پڑے گی، حسین اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے اپنا لہو دینا پڑے گا۔ اچھا بھیا یہ تمہارے عزائم ہیں تو زینب تمہارے ساتھ، گھبراؤ نہیں۔ ہم نے پہلے بتایا نہیں تھا، اب جب مقصد ظاہر ہو گیا نا تو زینب کو اپنے شریک کار سمجھو، جاؤ باہر کا انتظام تم سنبھالو، اندر کے معاملات سنبھالو۔ مسامعین گرامی، کس منظر کا بیان کروں، بس دو جملے کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ اس ساری کیفیت میں حسین تیاری کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں۔ ایک ماں ہے جو بڑی بے چین ہے، مضطرب ہے، وہ جانتی ہے اس کا بیٹا، بلکہ بیٹا نہیں اس کے بیٹے، 4 بیٹے، وہ 4 کے 4 بیٹے حسین کے بازو بنے ہوئے ہیں، حسین کے ہر کام میں برابر کی مدد کر رہے ہیں، سامان تیار کیا جا رہا ہے، پورا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے 59 سال کی کمائی ہے علی سیدہ کی، جس کو سمیٹ کر حسین گھر سے نکل گئے۔ حسین
جو اس مدینے کا بادشاہ تھا، یہاں کا سب سے زیادہ باعزت گھرانہ تھا، آج وہ ترک وطن کر رہا ہے، تو پوری تیاریاں ہو رہی ہیں، پورے اہتمام سے تیاری ہو رہی ہے۔ ایک ماں ہے کہ بار بار بچوں کی طرف دیکھتی ہے، دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ علی نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ بچوں میری عزت کا خیال رکھنا، میری عزت کا خیال رکھنا، بار بار فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے، اور بچے تسلی دلا رہے ہیں۔ بس سامعین گرامی ایک منظر و گفتگو ختم کہ یہ قافلہ چلا مدینے سے، گھر سے نکلا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ آگے آگے امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے جوانوں کے ہجوم میں چل رہے ہیں، اس کے پیچھے غلامان بنی ہاشم ہیں جو تلواریں لیے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ اونٹ ہیں جن کے اوپر بیویاں سوار ہیں، پھر وہ اونٹ ہیں کہ جن کے اوپر گھر کا ساز و سامان سوار ہے۔ پورے اہتمام سے یہ جلوس چلا، سب کے مقام متعین ہیں، سب کے مقام اپنی اپنی جگہ پہ مقرر ہیں، صرف ایک شخصیت ہے کہ گھوڑا دوڑا کے کبھی آگے جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے اپنے گھوڑے کو لے کر حسین کے گھوڑے کے پیچھے آیا یہ جوان، اور اس طرح سے قدم ملا کے چلنے لگا، ایک قدم کا فاصلہ رکھ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ مزاج دار حسین سمجھ گیا عباس بھائی کچھ کہنا ہے؟ مولا آپ سے اجازت چاہیے۔ اس بات کی اجازت عباس؟ کہا مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے میری ماں مجھے پیچھے سے آواز دے رہی بھائی عباس ماں بلائے اور اس کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت ہے؟ جاؤ جلدی سے جاؤ ماں کی خدمت میں جاؤ۔ عباس گئے، پیچھے جناب ام البنین ایک بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے، ایک بیمار بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آ رہی ہے، میرے عباس میری بات سن لو، عباس میری بات سن لو۔ عباس گئے، ماں کے قدموں کے اوپر سر رکھا، تعظیم کی۔ ہمارے گرامی ابھی تو ہم آپ سے مل کے آئے ہیں، آخر آپ کس لیے یہاں تک تشریف لائی ہیں؟ کہا بیٹا مجھے معلوم ہے اب دوبارہ شکل نہیں دیکھ سکوں گی، یہ چاند سا چہرہ مجھے دیکھ لینے دو۔ اور اس کے بعد اب ابھی تو ممتا تھی نا، اب ذمہ داری کے احساس نے، اسی کبد نے اس ماں کو مجبور کیا کہ مخاطب ہوئی کہ بیٹا عباس ایک اہم بات کہنے کے لیے آئی ہوں، میں یہاں تک تو خاص طور پر یہ کہنے آئی ہوں کہ جس آقا کے ساتھ جا رہا ہے نا وہ بڑا غریب نواز ہے، وہ غلاموں کو دل سے لگا کے رکھتا ہے، سینے سے لگا کے رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تجھے علمدار بنا پرچم تجھے دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت محبت سے تجھے بھائی کہہ کے گلے سے لگا۔ بیٹا حسین تو غریب نوازی کرے گا لیکن میں دودھ نہیں بخشوں گی، تیری ماں اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہے، بعد تجھے حسین کا غلام کی حیثیت سے عظیم کی تمام یا اللہ جو ہمارے مرحومین تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں وہ سب تیرے فضل و کرم کے متمنی ہیں، یا اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے سرفراز فرما اور انہیں قیامت کے دن شفاعت دے، جناب رسالت ماں و جناب سیدہ عطا فرما رب العالمین، ان کو محبان آل محمد کی حیثیت سے محشور فرما، خصوصاً جناب اظہار صاحب، اظہار رضوی صاحب جن کی ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا، اور ان کی شریک زندگی، ان دونوں کی تمام تر زندگی محبان آل محمد کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، پوری زندگی عشق آل محمد میں بسر کی گئی۔ صحیح معنوں میں جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس انداز سے ان کے اس جذبہ عشق آل محمد کا اظہار ہوتا تھا، اور ماشاءاللہ اولاد کو اسی جذبے کی کیفیت نظر آتی ہے۔ پروردگارہ انہیں قیامت کے دن محبان آل محمد میں مشہور ہمارے امام حسین علیہ السلام کے طور پر مشہور، ان کی خطاؤں کو کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے متعلقین پر اپنی رحمت کو جاری فرما۔
ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص مرحوم اظہار سے رضوی صاحب کے لیے اور ان کی شریک زندگی کے لیے